نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ العظیم۔ محترم عزیز و دوستو، قرآن حکیم کی نسبت سے ہم یہاں پر جمع ہیں۔ قرآن حکیم نہ صرف ہمارے لیے جس پر ایمان لائے بغیر ہم دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتے، ہمارے بنیادی ایمانیات کا حصہ ہے۔ یہ قرآن حکیم ہمارے اس ایمان کو محض تقلیدی نہیں رہنے دیتے۔ تقلیدی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے محض کسی سے سنا اور ہم نے اس کو مان لیا، بلکہ یہ قرآن حکیم دعوت دیتا ہے کہ اس ایمان کو اپنے شعور میں اتارو، اپنی فکر کا، اپنی سوچ کا اس کو امام بناؤ، کیونکہ اللہ نے اس انسان کے اندر سوچنے کی، سمجھنے کی بنیادی صلاحیت رکھی۔ انسان کی تعریف ہی یہ ہے، انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جو غور و فکر کرتا ہے، جو چیزوں کے مستقبل پر نظر رکھتا ہے، جو محض اپنے حال میں مست نہیں رہتا بلکہ مختلف افعال، مختلف کاموں اور مختلف باتوں کے نتائج کو بھی پیش نظر رکھتا ہے۔ یہ اصل میں انسان کی خصوصیت۔ اگر یہ خصوصیت انسان میں نہیں ہے، کمزور ہے، تو وہ ایک ناقص انسان ہے۔ اصل انسان وہی کہلاتا ہے کہ جس میں چیزوں کو سمجھنے کی اور معاملات کے تہ میں پہنچنے کی صلاحیت ہو۔ تو اسی وجہ سے قرآن حکیم نے ہماری اس صلاحیت کو بنیاد بنا کر ہمیں مخاطب کی۔ اسی صلاحیت کو بنیادی طور پر قرآن حکیم نے اپنا موضوع بنا کر ہمیں تعلیم دی ہے کہ ہم اپنی سوچ کو انسانی اجتماع کے حوالے سے، انسانی سماج کے حوالے سے منظم کریں، اور یہ اجتماع کی سوچ بھی انسان کے اندر رکھی ہے۔ اللہ نے اس انسان کی تخلیق ہی اجتماع کے اصول پر کی ہے، اس کے اندر مدنیت رکھی ہے، مل جل کر رہتا ہے۔ تو تمدن کے بارے میں اس لیے کہا جاتا ہے کہ تمدن کے جو سوتے ہیں وہ انسان کی فطرت سے پھوٹتے ہیں۔ تو اجتماع یا اجتماعیت یہ کوئی مصنوعی چیز نہیں ہے کہ جس کو انسان مصنوعی طور پر اپنائے، اختیار کرے۔ یہ اس کی فطرت کا تقاضا ہے۔
تو اس فطرت کے تقاضے کو کس طرح پورا کیا جائے، کون سی چیزیں ہیں جو اس تقاضے کو ترقی دیتی ہیں، اور کون سی چیزیں ہیں جو اس تقاضے کے منافی ہیں، اسی کو قرآن حکیم نے اپنا موضوع بنایا۔ تو قرآن حکیم در حقیقت انسانی اجتماع کی تربیت کرتا ہے، اس کو ارتقاء عطا کرتا ہے، اور اس حوالے سے ایک مطلوب انسان میں جو جو چیزیں درکار ہیں اس مطلوب انسان کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ تو قرآن حکیم اس پوری انسانی زندگی کو اس حوالے سے مربوط کرتا ہے، انسانی زندگی کے مختلف شعبوں میں ربط پیدا کرتا ہے، تعلق پیدا کرتا ہے، اور اس انسانی زندگی کے تسلسل کی بات کرتا ہے، اس انسان کو ماضی سے جوڑتا ہے اور اس انسان کو مستقبل کا راستہ دکھاتا ہے، اس انسان کو مستقبل کے حوالے سے آخرت کا بھی تصور دیتا ہے، جس کو قرآن حکیم نے کہا کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، کہ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے اس کے لیے کہ کل کے لیے وہ کیا کر رہا ہے، آنے والے کل کے لیے اس کے کیا اقدامات ہیں، اس پہ غور و فکر کی دعوت دی۔ تو مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے اس کی دعوت فکر ہے، اور اس کے مستقبل کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس دنیا کے اندر جتنا انسان کا مستقبل ہے، انسانی معاشرے کا مستقبل ہے، اس دنیا کا مستقبل ہے، اور پھر اس دنیا کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک اور زندگی کا تصور جس کو ہم آخرت کی زندگی کہتے ہیں، وہ بھی مستقبل ہے۔ تو قرآن حکیم تو ہمیشہ آگے دیکھنے کی دعوت دیتا ہے، اور آگے وہی دیکھ سکتا ہے جو اپنے موجود حالات کو سمجھے گا، اس سے سیکھے گا، اس کے اچھے اور برے پہلوؤں پر نظر رکھے گا، تو وہی مستقبل کے لیے بہتر حکمت عملی اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے ماضی کی تاریخ کو ہمیشہ آگے بڑھنے کے لیے بطور حوالے کے، بطور دلیل کے پیش کی۔ قرآن حکیم میں ارشاد ہے وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ آپ ان لوگوں کو ان واقعات کے ذریعے رہنمائی دیں جو واقعات دنیا میں گزر چکے، جو تاریخ بن چکے ہیں۔ تو اس تاریخ کا مطالعہ اسی لیے کہ قوموں کا عروج و زوال کن اسباب کی وجہ سے ہوا، تاکہ اس سے سیکھا جائے۔ تو جو قوم ماضی سے سیکھتی ہے تو اپنے حال کے اقدامات درست رکھتی ہے، اور آگے بڑھنے کے لیے وہ ان غلطیوں سے بچتی ہے جو پہلے ہو چکی ہیں، اور ان اقدامات کو رہنما بناتی ہے جو کامیابی کے اقدامات تھے۔ تو گویا قرآن حکیم در حقیقت ایک ایسی زندہ کتاب ہے جو زندہ انسانوں کے لیے نازل ہوئی، اور یہ وہ پہلو ہے جو ہمارے ہاں مذہبی سطح پہ نظر انداز کیا جاتا ہے، جو ہمارے معاشرے میں ایک عمومی تصور ہے قرآن کے بارے میں کہ اس سے عقیدت اور احترام کا اظہار کسی شخص کے مرنے پر ہوتا ہے،
جس سے تاثر یہ بنتا ہے کہ شاید جو شخص دنیا سے چلا گیا یہ کتاب شاید اس کے لیے تھی۔ ہم زندہ انسانوں کے لیے اس کتاب کے اندر کیا سبق ہے، کیا رہنمائی ہے، وہ آج ہمارے ہاں عمومی مذہبی حلقوں میں نظر انداز ہو رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں کا جو اجتماع ہے، جو ہم نے ان گزشتہ 15-16 دنوں میں قرآن حکیم کے مطالب، اس کے مضامین، اس کے مفاہیم ہم نے سنے، سیکھے، جن پر ہم نے غور کیا، تو اس کا بنیادی محور یہ تھا کہ اس کو ایک زندہ کتاب کے طور پر، کہ یہ کتاب ہم لوگوں کو مخاطب کرتی ہے، اس معاشرے کو مخاطب کرتی ہے، یہ اس سوسائٹی کی کتاب ہے۔ جو بھی موجود انسان ہے قرآن حکیم اس کو رہنمائی دیتی ہے، اور اس میں ماضی کا حوالہ ہماری رہنمائی کے لیے۔ اس لیے قرآن حکیم نے واقعات کا ذکر قصہ گوئی کی طرز پہ نہیں کیا، قصہ لکھنے کے طرز پہ نہیں کیا کہ جیسے ایک واقعہ لکھا جاتا ہے، اس طرح کا واقعہ قرآن میں کہیں موجود نہیں ہے، جو باقاعدہ ایک فن ہے کہ واقعے کو کیسے بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن نے وہ انداز اختیار نہیں کیا۔ قرآن نے اس واقعے کی وہ بنیاد دی ہے کہ جس سے حاضر انسان اپنی زندگی میں رہنمائی لے۔ اس لیے اس نے ان واقعات کے ذریعے ہمیں اصول دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں دعوت دی، دین کی طرف لوگوں کو بلایا، تو اس میں آپ نے اپنی بات کا، اپنی فکر کا جو مختلف پہلوؤں سے تعارف کرایا، اس میں آپ نے ایک حوالہ اپنی گزشتہ زندگی کا بھی دیا۔ قد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہ میں تمہارے درمیان اس سے پہلے ایک عمر گزار چکا ہوں، میری اس سے پچھلی ایک زندگی ہے، میری ایک تاریخ ہے، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے کہ میری تاریخ، میرا ماضی ہے کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ماضی کو بطور حوالے کے پیش کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبل از بعثت جو زندگی ہے، وہ معاشرے کے اندر ایک بھرپور سماجی زندگی ہے، جس میں آپ معاشرے کے کمزور لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں، معاشرے میں امن و امان کے قیام کے لیے کوشاں ہیں، معاشرے کے اندر آپ لوگوں کے درمیان رواداری پیدا کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ اس سوسائٹی میں آپ کا بنیادی جو محور ہے، وہ سوسائٹی کے اندر اعلیٰ اقدار کا قیام ہے۔ یہ وہی باتیں جن کو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس وقت ذکر کیا تھا جب آپ پہ پہلی وحی نازل ہوئی، اور اس پہلی وحی کی جو ذمہ داریاں تھیں، ان ذمہ داریوں کے مستقبل کے حوالے سے جو آپ کو تفکر تھا کہ اتنی بڑی ذمہ داری آپ پہ آئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کے ذہن کے اندر ایک فکر مندی موجود تھی، تو آپ نے اس فکر مندی کا آ کے اظہار کیا پہلی وحی کے بعد، کہ معلوم نہیں کہ یہ ذمہ داریاں میں اٹھا پاؤں گا کہ نہیں، مجھے اپنے بارے میں اندیشہ ہے، لقد خشیت علی نفسی۔ تو اس موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
آپ کی اس پچھلی تاریخ کی بنیاد پہ بات کی کہ آپ کی جو ہسٹری ہے، جو آپ کا کردار ہے، وہ اس بات کی رہنمائی کرتا ہے کہ ایسی صلاحیت کے آدمی کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ اب وہ پچھلا کردار کیا تھا؟ اس پچھلے کردار میں سے حضرت خدیجہ نے جن باتوں کا ذکر کیا وہ بہت ہی توجہ طلب ہے۔ حالانکہ اس پچھلے کردار میں آپ کی عبادات بھی ہیں، آپ کچھ عرصے سے غار حرا میں اللہ کی عبادت کے لیے جا رہے ہیں، وہاں جا کے آپ اعتکاف کر رہے ہیں، جو سب سے زیادہ تازہ ترین واقعہ تھا، لیکن اس کی طرف خدیجہ نے اشارہ نہیں کیا کہ یہ کہہ کر کہ آپ اتنے عرصے سے اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں، آپ اعتکاف کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔ بات ساری وہ کی جس کا تعلق سماج سے ہے، سوسائٹی سے، کہ آپ کا معاشرتی سماجی کردار کیا ہے، کہ آپ معاشرے کے اندر لوگوں کے رشتے جوڑتے ہیں، جو ٹوٹے ہوئے رشتے ہیں ان کو آپ جوڑتے ہیں۔ آپ کا کردار یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر وہ افراد جن کے پاس وسائل نہیں ہوتے، آپ ان کو اپنی بساط کے مطابق وسائل مہیا کرتے ہیں، چاہے اس کے لیے آپ کو خود محنت کرنی پڑے، تکسب المعدوم، کسب کر کے محنت کر کے آپ ایسے لوگوں کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں۔ لوگوں پر بوجھ پڑ جاتے ہیں، مالی تاوان پڑ جاتے ہیں، آپ ان کے اس مالی تاوان کو ان سے ہٹانے کے لیے اس میں آپ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مہمان نوازی آپ کے اندر موجود ہے۔ کوئی معاشرے کے اندر عمومی طور پر کوئی مصیبت آ جائے تو اس مصیبت کو دور کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، یعنی وہ باتیں بتائیں جن کا تعلق سوسائٹی کے پیشے ہوئے طبقات کو سوسائٹی میں ان کا جو سماجی کردار ہے اس کی ادائیگی کے لیے جس میں آپ تعاون دیتے ہیں، ساری سماجی باتیں بتائیں، معاشرتی باتیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اول دن سے اس کی جو سماجی شعور کی نوعیت ہوتی ہے سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے دنیا میں اللہ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے وہ اپنے دور میں اپنے سماج کے سب سے زیادہ ممتاز ہوتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کے لحاظ سے بھی اور اپنی سماجی سینس کے حوالے سے، سماجی شعور کے حوالے سے۔ وہ معاشرہ قیادت کے لیے مستقبل کے حوالے سے ان پر اس کی نظر ہوتی ہے کہ یہ شخصیت اگر مستقبل میں ہماری قائد بنے گی تو ہمارا معاشرہ، ہماری قوم ترقی کرے گی۔ قرآن حکیم میں حضرت ہود علیہ السلام کے حوالے سے ان کی قوم کے تاثرات ذکر کیے گئے کہ ہم آپ کے بارے میں تو بڑی توقعات رکھتے تھے کہ آپ ہمارے اس مشن کو یا اس قومی تقاضے کو آگے لے کر چلیں گے جو ان کا طبقاتی نظام تھا، لیکن آپ نے تو ہمارے اس نظام پر ہی تنقید کرنی شروع کر دی۔ تو اس وجہ سے ہر دور کا نبی سوسائٹی کا سب سے ممتاز ترین فرد ہوتا ہے، اور سماجی طور پر کسی بھی طور پر کسی کمزوری، کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی مسئلے سے دوچار ہو، اسے کوئی پریشانی ہو
اور پھر وہ اس مسئلے کو لوگوں کا مسئلہ بنا کر آگے لے چلے۔ جیسے دنیا کے اندر ہم فاسد قیادتوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنے ذاتی ایجنڈوں کو وہ لے کر آتے ہیں اور اس کو پیش یوں کرتے ہیں کہ شاید پوری قوم کا کوئی مسئلہ ہے۔ تو ایک سچی قیادت کبھی بھی اپنی ذات کے مسائل کو اپنا ایجنڈا نہیں بناتی، اور اسے کوئی ذاتی طور پہ کوئی ایسی پریشانی نہیں ہوتی جس کے لیے وہ جد و جہد کا راستہ اختیار کرے۔ ہر نبی اس دور کے سب سے ممتاز خاندان میں پیدا ہوتا ہے، جس کی اس خاندان کے حوالے سے لوگوں کی نظروں میں قدر و قیمت ہوتی ہے، لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت ہوتی ہے، اس خاندان میں سے اٹھتا ہے۔ اسے ذاتی طور پر کسی کمی کا مسئلہ درپیش نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی ذاتی ایجنڈے کو آ کے لے کے، تو ذاتی طور پہ آسودہ ہونے کے باوجود وہ سوسائٹی کے لیے اٹھتا ہے۔ ایک سچی جماعت اور ایک سچی تحریک وہ ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی کے لیے کام کرتی ہے، سوسائٹی کے افراد کو اپنا اعلی کار نہیں بناتی۔ عام طور پر تحریکات معاشرے کے اندر جو اٹھتی ہیں وہ سوسائٹی کے لوگوں کو اعلی کار بناتی ہیں۔ مزدوروں کو اعلی کار بناؤ، کسانوں کو اعلی کار بناؤ، جو بھی مسائل سے دوچار طبقات ہیں ان کو اعلی کار بنا کے اپنا ایجنڈا پورا کرو۔ تو اب وہ پسے ہوئے لوگ اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، وہ ہر اچھی آواز کو اپنی آواز سمجھ کے ساتھ چل پڑتے ہیں، اور یوں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ یہی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں جو بھی قیادت پیدا ہوئی، اول قیادت سے لے کر اور آج تک کی قیادت تک، اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس نے لوگوں کے مسائل کو اس لیے اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اس کو اقتدار تک پہنچنے کا موقع ملے۔ اس کی اس تحریک میں، اس کے اس راستے میں ایک عام آدمی کا، ایک کمزور آدمی کا خون بھی ہوا۔ ان کے خون سے انہوں نے اپنی تحریکوں کو رنگین کیا، ان کو جیلوں میں ڈلوا کر انہوں نے اپنے قد و کاٹ بنائے۔ تو یہی چیز سمجھنے کی ہوتی ہے کہ انبیاء کا راستہ کیا ہے، کہ وہ خود قربانی دیتے ہیں، ان پر ایمان لانے والی جو جماعت ہوتی ہے وہ قربانی دیتی ہے، اور وہ اپنی قربانی کے ذریعے باقی انسانیت کو ترقی دیتے ہیں، ان کو عروج کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ جو ان کے پاس حاصل چیز ہوتی ہے وہ بھی ہاتھ سے نکال دیتے ہیں، دوسروں کے لیے قربان کرتے ہیں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے راستے پر جتنی بھی چلنے والے ہیں وہ ہمیشہ دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، دوسروں کے ذریعے نہیں کام کرتے۔ ان کو اعلی کار بنا کے اپنے مقاصد پورے نہیں کرتے۔ اگر ان کو ساتھ ملاتے ہیں، ان کی اجتماعیت بناتے ہیں، تو وہ باقی انسانیت کی فلاح کے لیے۔ یہی سچی تاریخ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے یہ پہچاننا ہے کہ سچی قیادت کیا ہوتی ہے اور جھوٹی قیادت کیا ہوتی ہے، تو اس پیمانے پر بھی ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پہلے ایک بھرپور سماجی زندگی بسر کی، اسی کا قرآن حوالہ دے رہا ہے کہ قد لبثت فیکم عمرا من قبل، کہ اس سے پہلے میں تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں، اور یہی چیز تمہارے سوچنے کی بنیاد فراہم کرتی۔ افلا تعقلون، اور سب چیزوں کو چھوڑ دو، یہ تو جیتی جاتی زندگی میری تمہارے درمیان گزری ہے۔ کتنی دفعہ میں نے تمہارے درمیان جھگڑے طے کرائے، خون خرابہ روکا،
ان معاہدات میں شرکت کی جس کے ذریعے سوسائٹی میں امن قائم ہوا، جس کی بنیاد پر میں نے ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا، اور سوسائٹی کا ظالم طبقہ اس وجہ سے گھبراتا تھا آپ سے کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی مظلوم پہنچا آپ نے اس کا ساتھ دیا اور ظالم سے اس کا حق دلوایا۔ نبوت سے پھر یہ ساری آپ کی جو سرگرمی ہے، جو آپ کا کردار ہے، یہ مشن بن گیا۔ بعثت سے یہ فرق پڑا کہ اس سے پہلے وہ آپ کا ایک ذاتی خلق ہے، بعثت کے ذریعے اب آپ کو یہ مشن دیا گیا کہ اب آپ نے اپنے اس خلق میں دوسرے لوگوں کو رنگنا ہے، اپنی ایک اجتماعیت قائم کرنی ہے، کیونکہ معاشرے کو بدلنے کے لیے، سماج کو بدلنے کے لیے انفرادی جدوجہد ناکافی ہوتی ہے، اس کے لیے ظاہر ہے کہ اجتماعی جدوجہد چاہیے ہوتی ہے، ایک اجتماعیت تیار کی جاتی ہے، اس کو سیکل کیا جاتا ہے، اس کا تزکیہ کیا جاتا ہے، اس کے اندر اعلیٰ اخلاق پیدا کیے جاتے ہیں، اس کو اپنی ذات کے دائرے سے اٹھا کر اس کی اجتماعی سوچ پیدا کی جاتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر انبیاء کے مقابلے میں جو خصوصیات حاصل ہیں ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک اعلیٰ درجے کی جماعت عطا کی، جس کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو آگے بڑھایا۔ اسی وجہ سے وہ بڑا مشن جو آپ کا عالمی مشن تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں ہی بتا دیا تھا کہ میری بعثت اس لیے ہوئی ہے کہ قیصر و کسریٰ کے نظام ختم ہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ابتدائی دور میں، جب ابھی آپ پر ایمان لانے والے گنتی کے لوگ تھے، اس وقت آپ نے اپنے اس مشن کا تذکرہ کیا اور بتایا کہ آپ کا اتنا بڑا مشن ہے کہ دنیا کی جو اس وقت دو بڑی طاقتیں ہیں جنہوں نے دنیا کو آپس میں تقسیم کیا ہوا ہے، کہ ان کے جبر سے آپ نے انسانی معاشروں کو نکالنا ہے، آپ صرف عرب کے لیے بن کے نہیں آئے۔ تو اس عالمی مشن کے لیے ظاہر ایک وقت چاہیے، اور اتنا وقت ظاہر دنیا کے اندر عام طور پر ایک انسانی عمر میں موجود نہیں ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ اتنی طویل عمر دیتا کہ آپ یہ سارے مشن خود پورا کرتے۔ اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے لیے اور آنے والے معاشروں کے لیے ایک نمونہ بنانا تھا، رول ماڈل بنانا تھا، تاکہ لوگ آپ سے سیکھیں اور اس راستے پر چلیں، اس لیے آپ کی جدوجہد انہی سماجی اصولوں پر ہوئی ہے جو سوسائٹی کے لیے ہر دور کے اندر قابل عمل ہوں گے، جن سے سوسائٹی ہر دور میں سیکھے گی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تو مختصر ہوئی، جس میں اپنی زندگی کا آپ نے ایک مرحلہ مکمل کیا، وہ ہے جزیرۃ العرب پر دین کا غلبہ، دین کا نظام غالب ہو گیا، دین کے اخلاق غالب ہو گئے، دین کا معاشرہ و سماج پیدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اگلا مرحلہ تھا، جو عالمی تھا، بین الاقوامی تھا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس اجتماعیت کی رہنمائی کی، اس کی تربیت کی، اور اس اجتماعیت نے قیصر و کسریٰ کے نظام ختم کیے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن ہے، جس کے لیے آپ کی بعثت ہو رہی ہے، اس مشن کو اس جماعت کے ذریعے مکمل کرایا گیا جس نے آپ کے اخلاق اختیار کیے، جس نے آپ کی تربیت اختیار کی، جو اپنی اس ذات سے نکل کر اس نے اپنے آپ کو آپ کی ہدایات میں
گم کر دی، اس رنگ میں رنگی گئی جس کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن له عابدون، کہ اللہ کے رنگ میں، اللہ کی صفات کے رنگ میں اس جماعت کو رنگ دیا گیا، اور اس سے بڑھ کر کوئی اچھا رنگ نہیں ہو سکتا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس جماعت کو رنگا ہے، اس لیے اس کے اندر سوچ عالمگیریت کی پیدا ہو گئی، انسانیت گیری کی پیدا ہو گئی کہ ہم انسانیت کے خادم ہیں۔ اس لیے دنیا میں جہاں سے بھی ہمیں مظلوم کی آواز سنائی دے گی، جہاں پر بھی ہمیں مظلوم کے بارے میں معلومات ملیں گی، ہم نے اس مظلوم تک پہنچنا ہے، اس کی داد رسی کرنی۔ اسی مشن کے ساتھ ظاہر دنیا کے اندر دین کو فروغ حاصل ہوا کہ ظلم کو مٹانا ہے، استحصال سے لوگوں کو نکالنا ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہ جماعت پیدا کی۔ قرآن حکیم اس جماعت کا نصاب ہے، نصاب تربیت۔ اس نصاب تربیت کے ذریعے انہوں نے اپنے اخلاق سنوارے، اس قرآن کے نصاب تربیت کے ذریعے انہوں نے معاشرت کا علم حاصل کیا، اس نصاب تربیت کے ذریعے انہوں نے معیشت کا نظام درست کیا، اس نصاب تربیت کے ذریعے انہوں نے سیاسی نظام کی سوجھ بوجھ حاصل کی۔ یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس نظام تربیت کے علاوہ تو ان کو کوئی اور تعلیم نہ دی، نہ ان کے پاس کوئی اور سورس تھا کہ جہاں سے ان نے مینجمنٹ کی تعلیم حاصل کی ہو، جہاں سے ان نے معاشی معاملات کی سوجھ بوجھ حاصل کی ہو، اسی قرآن کے ذریعے اور اس قرآن کی روشنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے ذریعے۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن حکیم اور اس پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، یہ تعلیمات بنیادی طور پر معاشرہ سازی کی، ایک نظام کو تشکیل دینے کی، جس کو آج بدقسمتی سے محدود تر کر کے اس کو عملی زندگی سے علیحدہ کر دیا گیا۔ اب وہ ایک برکت کی کتاب ہے کہ کوئی تقریب ہو تو شروع میں آپ چند آیات پڑھ دیں تو ہم کہتے ہیں اس کا منشا پورا ہو گیا، اس سے آگے نہیں بات بڑھ رہی۔ تو اس قرآن حکیم کے جو علوم تھے، معارف تھے، جو اس کے مقاصد تھے، ان میں سے کچھ باتیں، کچھ گفتگو ظاہر ہے کہ گزشتہ 2 ہفتوں میں آپ کے سامنے آئی۔ قرآن حکیم نے تو سماجی اصولوں پر بات کی۔ قرآن حکیم یہ بتاتا ہے قوم کیوں تباہ ہوتی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، ایک جنرل، ایک عام ضابطہ، ایک اصول بتایا کہ قومیں جب تباہ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہوتی، کون سا طبقہ اس کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تعین کرنا ضروری ہے، ورنہ ہر فرد دوسرے کو مجرم سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے ہوا، وہ کہتا ہے اس وجہ سے ہوا، ہر ایک اپنی ذمہ داری سے انحراف کرتا۔ تو ذمہ دار طبقے کا تعین ضروری ہے، وہ قرآن نے کر دیا کہ وہ اس سوسائٹی کا وہ طبقہ ہوتا ہے جو وسائل کا بے جا استعمال کرتا ہے، وسائل کو ضائع کرتا ہے، وسائل پہ قبضہ کرتا ہے اور دوسروں کو ان وسائل سے محروم کرتا ہے، جو اللہ تللی کی زندگی بسر کرتا ہے، جس کے پاس سوسائٹی کی طاقت ہوتی ہے، سوسائٹی کے اختیارات ہوتے ہیں، سوسائٹی کے وسائل ہوتے ہیں، یہ طبقہ مجرم بنتا ہے کسی بھی قوم کی تباہی کا۔ تو ہم سب سے پہلے اس کو مخاطب کرتے ہیں کہ اس زندگی سے نکلو، یہ وسائل پہ قبضہ چھوڑو، یہ اختیارات کا ناجائز استعمال ختم کرو۔
یہ طاقت کے مظاہرے ختم کرو، کیونکہ سوسائٹی کے اندر یہی طبقہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے، اختیارات ہوتے ہیں، وسائل ہوتے ہیں، یہی سوسائٹی کا بنیادی عنصر ہوتا ہے جو سوسائٹی کی تباہی کا باعث بنتا ہے جب ان چیزوں کو وہ اپنے ذاتی گروہی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسی کو قرآن مترف کہتا ہے، لیکن وہ بات نہیں مانتے، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اپنے کھال میں مست رہتے ہیں۔ تو فحق علیہ القول، پھر ہمارا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر ہم اس پورے سسٹم کو، پورے معاشرے کو، پورے سماج کو ہی برباد کر دیتے ہیں، اس لیے کہ باقی سماج خاموش ہوتا ہے، وہ ان کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، وہ کوشش کرتا ہے ہم بھی کسی طرح ان کے طفیلی بن جائیں۔ یہ بھی زوال یافتہ قوموں کا مرض ہوتا ہے کہ وہاں پر بجائے پسا ہوا طبقہ اس سوسائٹی کے اندر اپنی حقوق کی جدوجہد کرے، یا وہاں کا سوچنے والا طبقہ ان معاملات پر غور و فکر کرے اور اپنا کردار ادا کرے، اس کی سوچ ساری یہ بن جاتی ہے ہم کسی طرح اس نظام کے طفیلی بن جائیں، اس سے ہم کسی طرح مفادات حاصل کریں، کسی طرح ان کی ہمیں خوشنودی حاصل ہو جائے تاکہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ حصہ ملے۔ تو جب پورے سماج کی یہ نفسیات بن جاتی ہے تو پھر تباہی پورے سماج پہ آتی ہے، لیکن ذمہ دار وہ طبقہ ہوتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے مقابلے پر یہی طبقہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ انبیاء کی دعوت ہے کیا۔ جو عام طور پہ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے کہ جو تو صرف کچھ مذہبی عقائد کی تعلیم دیتے تھے، اگر صرف اتنی ہی بات تھی کہ ایک مذہبی عقیدے کی تعلیم دے رہے ہیں تو اس پر رد عمل اس طبقے کا کیوں آ رہا ہے جو اس معاشرے کا طاقتور طبقہ ہے، اقتدار پر فائز ہے، وسائل پر قابض ہے؟ وہ طاقتور طبقے کو اس پر رد عمل دینے کی کیا ضرورت ہے اگر وہ صرف اتنا سا کوئی سادہ سی بات ہے کہ اپنے بس مذہب کا رخ درست کر لو، اپنی عبادت کا طریقہ درست کر لو، اپنی ذات کو درست کر لو، اصلاح کر لو، تو وہ طبقہ کیوں بھڑکتا ہے؟ ہر نبی کی دعوت میں قرآن نے یہی ذکر کیا کہ مقابلے پر وہاں کا طاقتور طبقہ آ گیا۔ نوح علیہ السلام سے قرآن شروع کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی اس نے نمونے کے واقعات ذکر کیے ہیں ان سب میں یہ نقطہ مشترک ہے کہ نبی کی دعوت کی مزاحمت یا مقابلے پر وہ طبقہ اٹھ کھڑا ہوا جو اس وقت حکومت میں ہے، جو اس وقت کی مارکیٹ تجارت پہ قابض ہے، جس کے پاس اختیارات ہیں۔ تو یہیں سے بات سمجھ میں آ جاتی کہ وہ دعوت ہے کیا، کیونکہ کسی بھی بات کو سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں کہ یا تو آپ براہ راست اس دعوت کو سمجھیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو اثرات کے ذریعے سمجھیں کہ اس کے اثرات کیا پڑ رہے ہیں، اس کے مقابلے پر جو مخاطب طبقہ ہے وہ اس کو کس طرح سمجھ رہا ہے، اور اس رد عمل کے جواب میں اس نبی نے کیا گفتگو کی۔ اگر اتنی سادہ سی بات ہوتی تو نبی کہتا میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں، تم اپنا کام کرو، میں تو مذہبی بات کر رہا ہوں، میں تو تم کو صرف یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ تم اپنی عبادت یوں کر لیا کرو، میں تو تمہارے جو مذہبی انفرادی خیالات ہیں ان پہ بات کر رہا ہوں، میں تو تمہارے اجتماعی معاملات میں کوئی دخل ہی نہیں دے رہا، مجھے تو تمہاری سیاست سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہ صفائی دی جا سکتی تھی، لیکن انہوں نے ابتلاء اور آزمائش کا راستہ اختیار کیا۔ ان کو کہا بھی گیا کہ آئیں کچھ درمیانہ راستہ نکال لیتے، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کچھ اپنے موقف میں نرمی پیدا کریں
تو وہ بھی تیار ہیں، بیچ کا راستہ نکالنے کے لیے تیار ہیں، کچھ لو کچھ دو ہو جائے، لیکن قرآن نے صاف طور پر کہہ دیا کہ اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ یہی تو وہ بات ہے نا جو ہم سیرت کے اندر سنتے بھی ہیں، کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کے موقع پر جب پورا ایک وفد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس گیا، ابو طالب کے پاس، اور ان کو درمیان میں بٹھا کے بات کرنے کی کوشش کی کہ آپ کوئی مسئلے کا حل نکال لیں، تو ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے ان کی بات سن لو، تو آپ نے اس موقع پر یہی کہا کہ اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج رکھ دیں، بائیں ہاتھ پہ چاند رکھ دیں، تو بھی میں ان کی بات نہیں مان سکتا، میں اپنی مشن پہ کھڑا ہوں۔ تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انبیاء کی جو دعوت، اور خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، وہ پورے سماج کو بدلنے کی ہے، سماج کے ہر شعبے کو بدلنے کی ہے، اور اس کے بدلنے کے لیے ہی قرآن حکیم ہدایات اور رہنمائی دے رہا ہے، اسی کے اعتبار سے وہ رہنمائی نازل ہو رہی ہے۔ مکی آیات کے اندر نظریات کو، عقائد کو، اخلاق کو درست کیا جا رہا ہے، ان نظریات پر جو بھی بحث ہو رہی ہے، اعتراضات ہو رہے ہیں، اشکالات ہو رہے ہیں، ان پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ایک ہی بات کو کئی کئی پہلوؤں سے بیان کیا جا رہا ہے، کیونکہ سوسائٹی میں مختلف ذہنیتوں کے لوگ ہوتے ہیں، تو قرآن ہر ذہنیت کو سامنے رکھ کر کئی مثالوں کے ذریعے، کہیں پر عقلی بنیادوں پر بات سمجھاتا ہے، کہیں پر تاریخی حوالے سے سمجھاتا ہے، کہیں مشاہداتی گفتگو کرتا ہے، کیونکہ اگر نظریات درست ہوں گے، اصول اور بنیادی طور پر جو فکر ہے وہ درست طریقے سے استوار ہوگی، تو پھر اس پر جو عمارت ہے وہ بھی درست قائم ہوگی۔ تو قرآن حکیم گویا کہ بنیادی طور پر یہی چیز بتا رہا ہے، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہیں سمجھانے والی کتاب ہے، تمہیں سمجھاتی ہے، تمہیں غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، تمہارے اندر جو جذبات ہیں ان کو متوجہ کرتی ہے، تمہارے دلوں کے اندر جو خیالات ہیں وہ شفاء لما فی الصدور، ان تمام خیالات کو یہ شفا دیتی ہے، تمہارے ذہنوں کو مطمئن کرتی ہے، تمہارے قلب کو اطمینان عطا کرتی ہے، اور جو اس پر ایمان لانے والی جماعت ہے اس کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتی ہے کہ آگے کیسے بڑھا جائے گا، کیا طریقہ کار ہوگا، بدلتے ہوئے حالات میں قرآن حکیم کی تعلیم کو کس طور پر سوسائٹی کی آواز بنایا جائے گا، اور وہ سوسائٹی کے اندر آگے بڑھنے کا راستہ رحمت کے اصول پر ہے، کہ سوسائٹی کو زحمت سے نکالا جائے، جبر سے نکالا جائے، دباؤ سے نکالا جائے، اور معاشرے کو آگے بڑھنے کا راستہ دکھایا جائے۔ اس پر قرآن حکیم نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس پر گویا کہ تمہیں اپنے اطمینان کا، اپنی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ قرآن حکیم کے ذریعے ہماری وہ تربیت ہو کہ جس کے نتیجے میں ہم اس سوسائٹی کے لیے رحمت بنیں۔ جو مسلمان جماعت جس کو کہا گیا، تو مسلمان جماعت بنیادی طور پر ہے ہی اس لیے کہ یہ سوسائٹی کے لیے رحمت کا ذریعہ بنے، ان کے اطمینان کا ذریعہ بنے، ان کے امن کا ذریعہ بنے، اور جب تک یہ مسلمان جماعت غالب رہی تو یہ دنیا میں امن کی ضامن تھی، اس نے دنیا میں امن پیدا کیا، امن قائم کیا، بکھرے ہوئے معاشروں کو اکٹھا کیا، ایک چھتری کے تحت مختلف قوموں کو، مختلف تہذیبوں کو، مختلف سماجوں کو، حتیٰ کہ مختلف مذہبوں کو، ان سے جڑے ہوئے لوگوں کو اس نے ایک چھتری کے تحت رکھا، جس کو عام طور پہ خلافت کہتے ہیں۔ خلافت ایک عالمگیر امن اور رحمت کے نظام کا نام ہے
کسی فرد کی حکومت کا نام نہیں ہے، اور یہ قرآن حکیم کے ذریعے ہوا۔ تو قرآن حکیم در حقیقت ہماری زندگی کا حقیقتاً، اس کو دستور العمل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، اس کی معنویت پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہمیں سوسائٹی کے ہر شعبے میں قوانین دیتا ہے، نظم و ضبط فراہم کرتا ہے، ہمیں آگے بڑھنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن حکیم تو ہمیں آگے بڑھنے کے طریقے بتاتا ہے، وہ ماضی سے جوڑتا ہے اس لیے تاکہ ہم ماضی کے سفر کو آگے لے کر چلیں، کیونکہ اگر آپ کو ماضی کا صحیح شعور ہوگا تو پھر ہی آپ صحیح طور پہ اپنے حال کا بھی جائزہ لے سکتے ہیں اور آگے بھی آپ بڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے گویا انسانوں کے سارے معاشرے، ماضی، حال، مستقبل، ان سب کو آپس میں مربوط کیا، اور یہ بات بتا دی کہ اس دنیا کے اندر عروج و زوال کے اصول کبھی تبدیل نہیں ہوتے۔ جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک قول کا تذکرہ ہوتا ہے کہ انہوں نے یہی بات بتائی تھی نا کہ آخری دور کے اندر بھی لوگوں کے حالات درست اسی وقت ہوں گے، اسی طریقے پر ہوں گے، اسی منہج پہ ہوں گے جس طریقے پر اول دور کے لوگوں کے حالات ٹھیک ہوئے تھے، کیونکہ انسان کی جو فطرت ہے وہ تو نہیں بدلتی، اس کا گرد و پیش بدلتا ہے، فطرت نہیں بدلتی۔ گرد و پیش اگر اس فطرت سے ہم آہنگ ہوگا تو یہ ترقی ہے، اور گرد و پیش اس فطرت سے ہٹ کے ہو جائے گا تو اسی کو تنزلی کہتے ہیں۔ آگے بڑھنے کا راستہ فطرت کے تقاضوں سے جڑا ہوا ہے، تو اب وہ کیسے پتہ چلے گا؟ تو قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے کہ کون سی چیزیں فطرت کے تقاضوں سے مطابقت رکھتی ہیں، ان کو حاصل کرنے کے اسباب وسائل بدلتے رہیں گے، جس کو ہم ذرائع کی ترقی کہتے ہیں، جس کو آج آپ ٹیکنالوجی کی ترقی کہتے ہیں، تو وہ در حقیقت اسباب و وسائل کی ترقی ہے۔ انسان تو وہی ہے جو آدم علیہ السلام کی صورت میں دنیا میں آئے، انہی کی اولاد ہے، تو اس کی جو فطرت ہے وہ ہر دور کے اندر ایک ہی جیسی رہی ہے، وہ ایک ہی جیسی رہے گی۔ تو اب اس فطرت کو سمجھنا اور اس کے مطابق کردار ادا کرنا، تو اسی کے لیے خالق فطرت نے یہ کتاب فطرت عطا کی کہ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فطرت کا تقاضا کیا ہے، اور فطرت کے تقاضوں سے منحرف جو ہوئے، جو اقوام ہوئیں، ان کا انجام کیا ہوا۔ اور قرآن حکیم نے اقوام کی تباہی میں جو بنیادی چیز ذکر کی ہے وہ ان کے سماج کی خرابیاں ذکر کی۔ سورہ شعراء کے اندر آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیا ہوگا کہ ہر قوم کی سماجی، معاشی، سیاسی ان خرابیوں پر بات کی گئی کہ تباہی اس وجہ سے ہوئی ہے۔ قوم نوح کے حوالے سے قرآن نے ذکر کیا کہ طبقاتی سوچ پیدا ہو گئی۔ نوح علیہ السلام سے کہنے لگے انؤمن لک واتبعک الارذلون، ہم آپ پہ ایمان لے کر آئیں جبکہ آپ کے پیروکار تو بڑے رذیل، کمین قسم کے لوگ ہیں۔ اب بتائیں یہ سوچ آج سوسائٹی میں ہے کہ نہیں؟ آج سوسائٹی کے اندر بھی آپ کا جو اوپر کا طبقہ ہے، جو اپنے آپ کو اشرافیہ کہتا ہے اور عام آدمی کو وہ رذیل سمجھتا ہے، یہ قوم نوح کی کہانی نہیں ہے جو آج ہماری سوسائٹی میں یا زوال یافتہ قوموں کے اندر آج بھی دہرائی جا رہی ہے۔ اسی طرح قوم ہود کا ذکر ہوا، عاد کا ذکر ہوا، وہاں پر قرآن حکیم نے کہا وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، کہ تم جو ہے ظلم کرتے ہو، جس کو بھی ہاتھ ڈالتے ہو جابر بن کے، کمزور لوگوں کو تم نچوڑتے ہو۔ جبر کے نظام کی بات کی گئی۔ قوم صالح کی بات ہوئی، قوم سمود کی بات ہوئی، قرآن نے کہا امر المسرفین، ہر قاعدے ضابطے کو توڑنے والے ہیں، تعیش کی زندگی ہے، اور تعیش اس وقت تک سوسائٹی میں ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ سوسائٹی کے اندر ایک بڑے طبقے کا استحصال نہ ہو رہا ہو۔
یہ تعیش اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ سوسائٹی میں استحصال عروج پہ پہنچا ہوا ہے، ورنہ اگر سوسائٹی کے تمام لوگوں کو ان کے حقوق حاصل ہوں تو کبھی بھی سوسائٹی میں تعیش نہیں آ سکتا۔ قوم لوط کا قرآن حکیم نے ذکر کیا کہ ان نے تو فطرت کے سارے نظام کے خلاف بغاوت کر دی۔ فطرت کا جو سب سے پہلا یونٹ ہے خاندانی نظام، وہ اللہ تعالیٰ نے دو جنسوں سے مل کے بنایا اور ان نے اس نظام کو ہی تباہ کر دیا۔ ہم جنس پرستی میں چلے گئے، پھر اسی کے ساتھ ساتھ تقطعون السبیل، ڈکیتی کی طرف چلے گئے۔ قوم شعیب کا تو واضح طور پہ قرآن حکیم نے سارا کا سارا معاشی مسئلہ ذکر کیا کہ سوسائٹی کے اندر ناپ تول کی کمی کا نظام، طاقتور اپنے سارے حقوق حاصل کرتا ہے اور کمزوروں کو تھوڑی چیز دیتا ہے، غیر معیاری چیز دیتا ہے، کوالٹی بھی کم، کوانٹٹی بھی کم۔ تو قرآن نے تو جس قوم کا بھی ذکر کیا ہے وہ سماج کے نقطہ نظر سے ذکر کیا، اور آج ہم نے قرآن حکیم کو سماج سے نکال دیا، وہ چند اپنے بنائے ہوئے خیالات کا ہم نے اس کو مجموعہ بنا دیا۔ تو اس قرآن حکیم کی تعلیم و تربیت، یہ در حقیقت ادارہ رحیمیہ علوم قرآنیہ کا مقصد ہے کہ اس قرآن حکیم کو سمجھا جائے، اور اس کو سماج کی رہنما کتاب کے طور پہ سمجھا جائے، یہ اس کا بنیادی مقصد ہے۔ قرآن حکیم کے ساتھ عقیدت ہر مسلمان کو ہے، اس عقیدت کو شعوری بنایا جائے، ہم اس کو اپنے عقل و شعور سے عقیدت کے ساتھ دیکھیں، محض ایک برکت کے حصول کی کتاب نہ ہو۔ اسی وجہ سے حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن حکیم کا اس دور کے پڑھے لکھے لوگوں کی جو زبان تھی، جس میں لوگ عام طور پہ بات چیت کرتے تھے، خط و کتابت کرتے تھے، جس کے ذریعے لوگ آپس میں رابطے رکھتے تھے، اس زبان میں اس کا ترجمہ اسی مقصد کے لیے کیا کہ تاکہ اس طبقے کو قرآن کی رہنمائی ملے، اور ان کے اس عمل پر اس دور کے فاسد مذہبی طبقے نے بڑا شور مچایا کہ بہت بڑی بدعت ہو گئی ہے، قرآن کا ٹرانسلیشن کر دیا۔ قرآن تو عربی زبان میں آیا تھا، اس کے تقدس کے خلاف ہے۔ امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی زندگی میں کفر کے فتووں کا اس وجہ سے سامنا کرنا پڑا، نہ صرف کفر کے فتوے بلکہ ان پر باقاعدہ دباؤ ڈالا گیا، نفسیاتی دباؤ، جسمانی طور پر بھی ان کو ہراس کرنے کی، خوفزدہ کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو قرآن حکیم تو در حقیقت اس نقطہ نظر سے، جس نقطہ نظر سے کتاب آئی تھی، قرآن کی کتنی آیات ہیں جس میں واضح طور پہ قرآن اپنا خود تعارف کراتا ہے کہ کس لیے آئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا پیغام کیا ہے۔ تو اسی پیغام کو ہی یہاں پر بیان کرنا مقصد تھا، اسی پر ساری گفتگو ہوئی، اسی چیز کو ہم نے اپنی زندگی کا لاہ عمل بنانا کہ ہمیں اس قرآن کو سمجھنا ہے، اپنے شعور سے سمجھنا ہے، کسی کے کہے سننے سے نہیں۔ تو جب ہم اس کو اپنی رہنما کتاب کے طور پر کہ یہ ہمارا دستور العمل ہے، یہ صرف ہماری مذہبی کتاب نہیں ہے کوئی مذہب کے ایک شعبے پر ہماری رہنمائی کرتی ہو، کیونکہ مذہب کا آج تصور یہ کہ مذہب اس کو کہتے ہیں جو صرف چند رسومات، چند عبادات، چند تہواروں کی رہنمائی کرے، اس کو آج مذہب کہا جاتا ہے۔ یہ تو کل انسانی سماج کی کتاب ہے، یہ اخلاق کی بھی ہمیں تعلیم و تربیت دیتی ہے، یہ ہمیں دنیا کے اندر رہن سہن کا نظام بھی بتاتی ہے، یہ ہمارے خاندانی مسائل کے حوالے سے بھی رہنمائی کرتی ہے، یہ ہمارے مارکیٹ اور تجارت کے مسائل پر بھی بات کرتی ہے، یہ ہمارے زمین کی آبادکاری کے مسائل پر بھی گفتگو کرتی ہے، یہ بین الاقوامی اقوام کے درمیان جو مسائل ہیں ان پر ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ آپ زندگی کا کوئی بھی شعبہ لے لیں، اس کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔
اور دلیل کیا ہے کہ اس پر دنیا میں آپ کا ایک عالمگیر نظام قائم رہا، اسی کتاب کے اساس پر، اسی کی حکمت پر، اور اس حکمت کی اس تشریح پر، اس تعامل پر جو اللہ کے رسول نے ہمارے سامنے اور آپ کی جماعت نے ہمارے سامنے رکھا۔ یہ ہے سارا کا سارا وہ دستور العمل جس کے ذریعے ہم آج کے جتنے بھی کوئی پیچیدہ مسئلے بھی ہیں ان کو پوری طرح حل کر سکتے ہیں، کیونکہ اس پر دنیا میں آپ کا عملی نظام رہا ہے۔ یہ محض کوئی خیالی کتاب نہیں ہے کہ جس پہ کوئی معاشرہ نہ رہا، جس نے محض تعلیمات دی ہوں، جس کو موقع نہ ملا ہو دنیا میں اپنا نظام قائم کرنے کا۔ اس کو عملاً دنیا میں اور جتنی مذہبی کتابیں موجود ہیں ان مذہبی کتابوں پر عملی نظام یا تو قائم نہیں ہو سکا اس وقت کے حالات کی وجہ سے، اور یا قائم ہوا تو اس کے بعد وہ تعلیمات کی روئی دنیا سے ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اصل تعلیمات کیا تھیں، یا وہ تعلیمات ایک خاص ماحول، خاص قوم کے لیے آئی تھیں، جب ماحول اور قوم چلی گئی تو وہ تعلیمات بھی ظاہر ہے اپنی روح ان کی ختم ہو گئی۔ لیکن اس کا تو دنیا کے اندر ایک طویل عرصہ امن کا، عدل کا، ہم آہنگی کا نظام رہا ہے۔ اس نے تو دنیا سے کتنی ہی معاشروں سے غربت مٹائی، ظلم ختم کیے، بد امنی ختم کی، فساد ختم کیے، اور دنیا کے اندر ایک واقعتاً ہم آہنگی پیدا کی۔ آج دنیا ہم آہنگی کی بات کرتی ہے، گلوبل ولیج کی بات کرتی ہے، لیکن کتنے ہرڈل ہیں کہ آپ ایک خاص لکیر کے بعد دوسرے ملک میں جا نہیں سکتے، آپ کے رابطے ٹوٹے ہوئے ہیں، ہر خطے کے اندر لڑائیاں ہیں، آپ کا ایشیا لڑائیوں کا مرکز، آپ کا افریقہ لڑائیوں کا مرکز، لاطینی امریکہ لڑائیوں کا مرکز۔ تو یہ سوچنے کی چیز ہے کہ یہ ساری وہ جگہیں ہیں جہاں پر آپ کے عالمی نظام نے، خلافت کے نظام نے امن رکھا تھا۔ ان تمام تنازعات کے باوجود جن کو آج اٹھایا جاتا ہے، زبانیں اس وقت بھی مختلف تھیں، کلچر اس وقت بھی مختلف تھے، عقائد اس وقت بھی مختلف تھے، مفادات کے مسائل بھی تھے، لیکن ان سب چیزوں کو ہم آہنگی کے ساتھ سیٹل کیا گیا تھا۔ اور آج اسی جگہ پر سب سے زیادہ بد امنی ہے، تو اس کا سبب بھی ہمیں تلاش کرنا ہے۔ جس خطے نے یہ سارے مسائل پیدا کیے، جہاں کی اشرافیہ نے، وہ یورپ کی اور مغرب کی ہے، اب ان کے خطے میں چھوٹی سی جنگ شروع ہوئی ہے، تو اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ وہ جو دعائیاں دیتے پھر رہے ہیں، اب ان کو پتہ چل رہا ہے کہ دنیا کے اندر ہم نے جن ممالک کے اندر خرابیاں پیدا کی تھیں وہ ہوتی کیا ہیں۔ دوسری جگہوں پہ جا کے انہوں نے جنگیں بھڑکائیں، اپنے جدید ترین اسلحے کی آزمائش کی۔ کتنی آسانی سے وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میں جیسے شطرنج پہ گوٹیاں کھیلتا ہوں، میں نے اس طرح 25 آدمی مارے۔ وہ جو جس کے آپ غلام رہے ہیں، برطانیہ کا وہ شہزادہ، وہ ذکر کر رہا ہے جس نے ایک اعتراف کیا، پتہ نہیں اس طرح ان لوگوں نے کتنے آدمی مارے ہوں گے کہ 25 آدمی تو میں نے ایسے ہی مار دیے تھے، جیسے شطرنج پہ ظاہر ہے پیادے مارے جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ ذہنیت، اور ایک آدمی کی بات نہیں، یہ پورے اس سوسائٹی کی ذہنیت ہے جو انسانوں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ اپنے خطے کے علاوہ، اپنے طبقے کے علاوہ ساری دنیا کی عوام ان کی نظروں میں اس طرح ہے۔ وہ ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، تماشا کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ اس ذہنیت نے سوسائٹی کے اندر، پوری دنیا کی سوسائٹی کے اندر بربادی پیدا کی۔ تو ہمیں یہ شعور حاصل کرنا ہے کہ آج کا قیصر و کسریٰ کون ہے۔ ماضی کے قیصر و کسریٰ سے تمہاری کوئی جنگ نہیں ہے۔ قیصر و کسریٰ تو ایک رویے کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، ایک سوچ کا نام ہے۔ ماضی کے ابو جہل کا تذکرہ کرنے کا مقصد آج کے ابو جہل کو سمجھنا ہے، ماضی کے فرعون کے نام کا تذکرہ کر کے آج کے فرعون کو جاننا ہے، کیونکہ قرآن زندہ کتاب ہے، وہ آج کے فرعون کے خلاف بات کرتی ہے۔
آج کے قیصر و کسریٰ کے خلاف بات کرتی ہیں۔ تو آج کا قیصر و کسریٰ کا نظام وہ وائٹ ہاؤس سے چلتا ہے، وہ بکنگھم پیلس سے چلتا ہے۔ یہ جو جگہیں ہیں جہاں سے پوری دنیا کے قتل و غارت کا پیغام چلتا ہے، ان کو جاننے کی ضرورت ہے، ان کی پالیسیوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ کس طرح پوری دنیا کے اندر نے بدامنی پیدا کی ہوئی، پوری دنیا کے اندر بھوک پیدا کی ہوئی، پوری دنیا کے اندر ان کی وجہ سے قحط ہے، پوری دنیا کے وسائل کو آج بھی اسی طرح لوٹا جا رہا ہے۔ آپ کمزور ملک ماضی کے پالیسیوں کی وجہ سے تو تھے ہی تھے، آج تک وہ پالیسیاں جاری ہیں۔ آج آپ مقروض کس وجہ سے ہیں کہ آج بھی آپ کی دولت کا فلو ادھر ہے۔ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے کہ جس میں ان کے اس شخص نے کہا تھا کہ ہمارے نظام کی مثال ایسی ہے، وہ صرف ماضی کی کہانی نہیں ہے کہ ہم نے دریائے گنگا کے کنارے سے دولت کو چوسا تھا اور جا کے دریائے ٹیمز کے کنارے جا کے اس کو نچوڑ دیا تھا۔ یہ آج بھی اسی طرح ہو رہا ہے۔ آج آپ کے وسائل اسی طرح لوٹے جا رہے ہیں اور ان ملکوں کے اندر ان وسائل کو جمع کیا جا رہا ہے۔ تو یہی فہم عصر ہے، آج کے دور کو سمجھنا ہے، آج کے مسائل کا ادراک کرنا ہے، اور قرآن حکیم یہی رہنمائی دیتا ہے۔ قرآن جب بھی کسی چیز کا ذکر کرتا ہے اس کے بعد فوراً توجہ دلاتا ہے کہ اسی طرح قومیں برباد ہوتی ہیں، اسی طرح قوموں پر زوال آتا ہے جیسے ان قوموں پہ زوال آیا۔ تو ان 15 دنوں کے اندر قرآن حکیم سے ہماری ایک مناسبت پیدا ہوئی۔ ظاہر قرآن تو ایک بہت وسیع علم رکھنے والی کتاب ہے، جنہوں نے اپنی پوری زندگیاں قرآن پہ صرف کر دیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ پورے ان تمام حقائق تک ان کی رسائی نہیں ہو پاتی۔ تو ہمیں اپنی اس مناسبت کو اپنی تربیت کا حصہ بنانا ہے۔ مستقل طور پہ ہم نے اس قرآن حکیم کو سیکھنے کا، سکھانے کا عمل اختیار کرنا ہے، اور اس کی روشنی میں ہمیں اپنے اس سماج کو، اس معاشرے کو، اخلاق کو، اپنی تربیت کو پیش نظر رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس قرآن حکیم کی جو حقیقی برکت ہے، اس کا حقیقی فیض ہے، اور جن بزرگوں نے اس قرآن حکیم کو شعوری بنیادوں پہ سمجھا اور پھر اس کے بعد اس کو اپنے نظام تربیت کا حصہ بنایا، ہمیں ان کے نقش قدم پر اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔